السلام علیکم دوستو، امید ہے تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ لیں جناب، ٹاپک لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کی بکری کا ایک تھن جو ہے، ایک آنچل جو ہے بڑا ہو جاتا ہے اور ایک چھوٹا ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے اس کی وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے بکری کا تھن چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس کے حوالے سے آج ویڈیو بنانے لگے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ بکری جب جو ہے وہ بالکل تیار ہو جاتی ہے ڈلیوری کے لیے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈلیوری سے کچھ دن پہلے جب دودھ جو ہے وہ حوانے میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ بکری کا ایک تھن چھوٹا رہ جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کم موقعوں میں دیکھا جاتا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بکری جب ڈلیوری دے لیتی ہے تو 5-7 دن کے بعد بکری کا ایک تھن جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور ایک تھن جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اب اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ اس سے پہلے ذرا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ بکری کا تھن کس طرح سے بڑا اور چھوٹا رہ جاتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ذرا آئیڈیا ہو جائے، اور اگر آپ کی بکری کے ساتھ ایسا ہے تو آپ لوگ یہ ٹریٹمنٹ، یہ علاج کر لیں، آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جناب جی، بکری آپ کے سامنے ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے ڈلیوری دی تھی، ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، اب اس کا حوانہ دیکھیں، ایک تھن ماشاءاللہ سے صحیح بھرپور اس کے اندر دودھ ہے اور سائز بالکل ایکوریٹ ہے، لیکن دوسرا تھن جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا رہ گیا۔ اب یہ جب اس نے ڈلیوری دی تو بالکل دونوں تھن برابر تھے، اور تقریباً 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ ایک تھن بالکل ہی چھوٹا ہو گیا اور ایک تھن بڑا ہو گیا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا، اگر آپ لوگوں کی بکری کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو یہ سمجھیں کہ ایک قسم کا ساڑو والا معاملہ، جیسے گائے بھینس کے اندر ساڑو آ جاتا ہے نا تھنوں کے اندر، اسی طرح سے سمجھیں کہ بکری کا یہ ساڑو ہے۔ اب آپ لوگوں نے چیک یہ کرنا ہے کہ جو تھن چھوٹا ہو گیا اس میں سے دودھ آ رہا ہے۔ ابھی جیسے آپ کے سامنے میں نے چیک کیا تو چھوٹے تھن میں سے بھی دودھ آ رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ بالکل بھی نہیں آتا، بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر جو ہے وہ ذرا لمبا کام ہے، لمبا پروسیس ہے، لیکن فی الوقت ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جن بکری کا تھن چھوٹا ہو جائے لیکن اس میں سے دودھ آ رہا ہو، یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کی بجائے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پانی اگر آئے پھر بھی ٹریٹمنٹ لمبا ہے، لیکن اگر دودھ آ رہا ہے، تھن ٹھیک ہے لیکن اس کا سائز چھوٹا ہو چکا ہے، کوانٹٹی دودھ کی کم ہو گئی ہے، تو اس کے حوالے سے ٹریٹمنٹ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ تقریباً 4 چیزیں ہمیں چاہیے۔ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہے، جو اس کا بچہ ہے، وہ ایسا کرتا ہے کہ ایک ہی تھن میں سے بار بار دودھ پیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے شروع میں تو بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ شروع میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جی دونوں تھن برابر ہیں، لیکن دوسرا جس میں سے دودھ نہیں پیا جاتا اس میں ساڑوا آ جاتا ہے، اور بعد میں تھن جو ہے وہ ایک بڑا ہو جائے اور ایک چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ نے کوشش کرنی ہے کہ 2 ٹائم اپنے بکری کے بچوں کو کپڑا چڑھا کے رکھیں بکری کو، اور جب ٹائم آئے صبح اور شام 2 ٹائم اپنے ہاتھ کے ساتھ دونوں تھنوں میں سے برابر دودھ جو ہے وہ پلائیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ بچے کی وجہ سے تھن جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور جو سب سے مین وجہ وہ ہے خشکی۔ جانور کے اندر خشکی آ جاتی ہے، ہم لوگ اس کی صحیح طرح سے پراپر سیوا نہیں کرتے، اس کو تیل گھی وغیرہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے جانور کے اندر ساڑو آ جاتا ہے۔ اب ہم لوگ اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں، تو 4 چیزیں ہمیں بڑی عام استعمال ہونے والی ہیں جو کہ چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں گھی چاہیے، دیسی گھی مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، دیسی اگر نہ بھی ملے تو ڈالڈا گھی 2 چمچ کم از کم آپ لوگوں نے لینے ہیں، اور اس کے اندر تقریباً 1 چمچ جو ہے، کھانے کے چمچ کی بات کر رہا ہوں، کالی مرچ جو ہے وہ ڈال لینی ہے، پیسی ہوئی چاہے لے لیں چاہے ثابت لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے 1 چمچ لال مرچ، جو کہ کھانے کے اندر، گھروں کے اندر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز جو ہے وہ ہے لہسن۔ 2 پیس جو ہے وہ لہسن کے ہم لوگ لیں گے، مکمل پیس جو ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے چھیل لیں۔ تو یہ 4 چیزیں مکس کر کے، کوٹ کے آپس میں اچھی طرح سے 1 ہفتہ، پورا 1 ہفتہ لگاتار صبح اور شام 2 ٹائم جو ہے آپ لوگ دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے آپ کی بکری کا جو حوانہ ہے وہ بالکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہو جائے گا، تھن کا جو سائز ہے وہ بھی بالکل برابر ہو جائے گا، اور اس کے اندر دودھ کی کوانٹٹی جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو جو لوگ بکریوں کا شوق کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی یہ ضروری ہے، کیونکہ بکری کا اگر حوانہ جو ہے وہ آدھا رہ جائے تو اس کی قیمت جو ہے وہ آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے جن لوگوں کا یہ مسئلہ بن رہا ہے بکری کے اندر ڈلیوری سے پہلے یا ڈلیوری کے بعد، وہ یہ ٹوٹکا آزمائیں، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر بالکل آپ کی بکری ٹھیک ہو جائے گی۔ امید ہے جی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، شیئر کیا کریں تاکہ کسی اور کا بھی اس سے فائدہ ہو جائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔